السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 141 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ نحل آیت 41 to 80۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء ہی انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، جبکہ انبیاء علیہ السلام نے درہم اور دینار کا ورثہ نہیں چھوڑا، انہوں نے صرف علم کا ورثہ چھوڑا ہے، لہٰذا جو اسے حاصل کرے تو وہ بڑے نصیب والا ہے۔ تو جو بھی قرآن کا علم، دین کا علم، حدیث کا علم، یعنی علم دین حاصل کرنے والا جو وہ شخص ہے، وہ کیا ہے؟ انبیاء کا وارث بن جاتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے، تو ہم سب بھی ان میں شامل ہیں، چاہے تھوڑا سا ہی علم ہم لوگ حاصل کر رہے ہیں، تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب بھی ان میں شامل ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پر اکٹھے ہو کر پڑھنا پڑھانا اسے قبول فرمائے، اور ہم سب کے والدین کو اللہ تبارک تعالیٰ آخرت میں درجات کی بلندی کا باعث بنا دے، اور ہم سب کی بلندی کا باعث بنا دے یہ پڑھنا پڑھانا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کے والدین کو اللہ تبارک تعالیٰ نور کا تاج عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے والدین کو درجات کی بلندی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 41۔ والذین حاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا، ہم انہیں بہتر بہتر ٹھکانہ دیں گے، تو ہم انہیں بہتر سے بہتر ٹھکانہ دینے میں عطا فرمائیں گے، اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے، کاش یہ لوگ اس سے واقف ہوتے۔ والذین ہاجروا، تو جن لوگوں نے ہجرت کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ جن لوگوں نے اپنا ملک چھوڑا اور اپنے شہر سے ہجرت کر کے کسی اور ملک میں چلے گئے، تو یہاں پہ جو ہجرت جو الفاظ آیا، تو ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی بلندی کے لیے اور اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر اپنا وطن، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب کو چھوڑ کر کے ایسے علاقے میں چلے جانا جہاں آسانی سے اللہ کے دین پر عمل ہو سکے۔ اس آیت میں نا انہی مہاجرین کی فضیلت بیان کی گئی ہے، جن کے بارے میں یہاں پہ آیا ہے نا کہ جو دراصل دو طرح کی ہجرت ہوئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، تو اس سے پہلے جو مسلمان تھے ان کا جو ہے نا ایمان اور دین، ان کو اس پہ ماننا اور چلنا، شریعت پہ چلنا، دین پر چلنا، توحید پر چلنا، کفار مکہ نے بہت دو بھر کر دیا تھا، تو انہوں نے ہجرت حبشہ کی تھی۔ تو پہلی ہجرت کدھر ہوئی تھی؟ ہجرت حبشہ ہوئی تھی، اور پھر دوسری جو ہجرت ہوئی تھی وہ مدینہ کی طرف ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ مکہ کے اندر توحید پر چلنا مشکل ہوتا تھا، تو اللہ نے حکم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ لیکن اس سے پہلے بھی کیا تھا؟ بہت سارے لوگوں نے ہجرت کی، تو جنہوں نے بھی ہجرت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، تو ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے خاص جو ہے اجر تیار ہے۔ تو اس آیت میں ان تمام مہاجرین کو شامل کیا گیا ہے جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر اپنے گھر بار وطن سب کچھ چھوڑ دیا، زمین جائیدادیں سب چھوڑ دیا۔ آپ دیکھیے کہ ہجرت کرنا آسان نہیں ہوتا ہے، جب کوئی جان جاتا ہے نا کہ ان کی یہ مجبوری ہے اور یہ اس وجہ سے یہ اپنا زمین بیچ رہے ہیں، باغ بیچ رہے ہیں، تو پھر وہ کوڑیوں کے دام بکتی ہے، اور بکتی بھی ہے، نہیں بکتی ہے، لوگ اپنی زمین جائیداد یوں ہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو اپنا زمین جائیداد، رشتہ دار، اب سب لوگ تو جانے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، کچھ ہی لوگ جانے کو تیار ہوتے ہیں رشتہ داروں میں۔ تو ہجرت کا مطلب یہ کہ سب کچھ چھوڑنا، ترک وطن کا مطلب ہے بہت بڑی قربانی ہے۔ تو مہاجرین ایسے تھے، انہوں نے سب کچھ اپنا چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی راہ میں بس نکل کھڑے ہوئے، اللہ کے احکام کو ماننے کے لیے۔
تو یہ آیت ان مہاجرین کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنی قوم کے ایذا سے تنگ آ کر حبشہ ہجرت کر گئے تھے، اور ان کی تعداد عورتوں سمیت 100 یا اس سے بھی زیادہ تھی، اور جن میں سے حضرت عثمان غنی رضی تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی تعالیٰ عنہا بھی شامل تھیں۔ ٹھیک ہے، تو جب ہجرت حبشہ ہوئی تھی تو اس میں عثمان رضی تعالیٰ عنہ اور پھر ان کی جو بیوی ہیں وہ حضرت رقیہ رضی تعالیٰ عنہا بھی شامل تھیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی تھی۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 42۔ وہ جنہوں نے دامن صبر نہ چھوڑا اور اپنے پالنے والے ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ 43 دیکھیے آیت، آپ سے پہلے ہی آپ سے پہلے بھی ہم مردوں کو ہی بھیجتے رہے ہیں جن کی جانب وہی اتارا کرتے تھے، بس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی انبیاء بھیجے وہ دراصل کیا تھے؟ سب انسان تھے، مرد تھے۔ اور اگر فرما رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر اہل مکہ اس بات کا نہیں مانتے ہیں تو تم کیا کرو؟ اہل ذکر سے پوچھ لو۔ تو اہل ذکر یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو اہل ذکر سے مراد دراصل اہل کتاب ہے جو پچھلے انبیاء اور ان کی تاریخ سے واقف تھے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم نے یعنی اللہ نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ انسان ہی تھے، اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر انسان ہے تو یہ تو کوئی نئی بات تو ہے نہیں کہ تم ان کی بشریت کی وجہ سے ان کی رسالت کا انکار کر دو۔ اگر تمہیں شک ہے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، جو پچھلے انبیاء جتنے بھی آئے وہ سب انسان تھے، اور ایسا تو پاسبل نہیں ہے کہ کوئی فرشتہ ان کے اندر آیا ہو اللہ کا پیغام پہنچانے، نہیں۔ اگر وہ فرشتے ہوتے تو پھر بے شک انکار تم کر دینا۔ اگر تمہیں یہ پتا چل جائے جتنے بھی رسول آئے وہ سب کیا تھے؟ فرشتے تھے، تو تم ضرور اہل مکہ اس بات کا انکار کر دینا۔ اگر وہ سب بھی انسان ہی ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تم کیوں نہیں ایمان لاتے؟ ٹھیک ہے، اس بات کا تم لوگ کیوں نہیں یقین کرتے؟ تو یہ انکار کس بات کی کرتے ہو تم لوگ؟ تو اس طرح سے ان کو سوالیہ انداز سے چوکایا جا رہا ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 44۔ دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ یہ ذکر یعنی کتاب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتاری ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کر بیان کر دیں، شاید وہ غور فکر کریں۔ تو آیت نمبر 43 اور آیت نمبر 44 میں جو فرمان بتایا گیا ہے تو دراصل کیا ہے وہ، یہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے یہ بات کہ حدیث جو ہے قرآن کی ہی وضاحت ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن میں جو بات ایکسپلین میں نہیں کی گئی، ڈیٹیل میں نہیں کی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا، سمجھایا صحابہ کو، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور اعمال ہیں وہ سب کیا ہوئی؟ حدیث کہلائی۔ آپ دیکھیے کہ آج جو ہے نا دراصل ایسا بہت سارے گمراہ فرقے ہیں، اور انہی فرقوں میں ایک فرقہ ایسا ہے جو پورا کا پورا حدیث کا انکار کرتا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ دراصل بس ہم تو قرآن کو ہی مانیں گے، اور حدیث تو ہم نہیں مانتے ہیں، کیونکہ حدیث دراصل کیا اس میں ملاوٹ ہو چکی ہے، اور یہ کوئی آتھینٹک نہیں بچی ہے، اور اس میں سب اپنے من سے ایڈ کر دیتے۔ اس طریقے سے انہوں نے حدیثوں کا انکار کیا۔ دراصل یہ کیا ہے؟ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ آپ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک اگر آپ نے حدیث کو نہیں سمجھا۔ تو منکرین حدیث اس طریقے سے حدیث کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ، میں قرآن کو ذکر بتایا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، کہ تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس ذکر کو بیان کر دیجئے جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ اس سے یہ بات بھی بتا دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب کو بندوں تک پہنچائیے، بلکہ اس کو سمجھائیے بھی، اس کو بیان بھی کرنا بھی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے نا تو تم کیا کرو؟ تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور پھر سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 21 میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک تمہارے اندر ہی ہم نے ایک رسول بھیجا جو تمہارے لیے کیا ہے؟ ایک اسوہ حسنہ ہے۔ تو جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کر سکتے جب تک ہم حدیث کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، اب حدیث کو مان کے ہی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر سکتے ہیں۔
تو حدیث کے بنا کوئی شخص قرآن مجید پر چل ہی نہیں سکتا۔ قرآن مجید میں حکم ہے کہ جب نماز کو کھڑے ہو تو اپنے ہاتھ منہ دھو لو، سر کا مسح کر لو، جس کو وضو کہتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بات کی کتنی کتنی مرتبہ وہ دھوئیں، یہ بھی قرآن میں نہیں ہے، کہیں بھی مینشن نہیں ہے۔ اور پھر وضو، اس وضو کو توڑنے والی کیا کیا چیزیں ہیں، قرآن میں مینشن نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ نماز پڑھنے کا حکم ہے، لیکن رکعتوں کی تعداد نہیں بتائی گئی ہے۔ نماز میں نظر کہاں آ رہا ہے، کہاں رکھنا ہے، کہاں دیکھنا ہے، ہر رکعت میں کتنے رکوع ہیں، کتنے سجدے ہیں، قرآن مجید نے یہ بھی نہیں بتایا ہے۔ قرآن مجید میں حج عمرہ کرنے کا حکم تو ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ دونوں کس طرح سے ادا ہوں گے، حج کی کس تاریخ میں وہ ہوگا، طواف میں کتنے چکر ہوں گے، کہاں سے شروع ہوگا، کہاں سے ختم ہوگا، صفا مروہ کے درمیان کتنی مرتبہ آنا جانا ہے، احرام کس طرح باندھا جائے گا، اور پھر عمرے میں کیا طریقہ ہے، یہ بھی قرآن مجید میں نہیں مینشن ہے۔ میت کو غسل کس طرح دیا جائے گا، کفن دفن کا طریقہ قرآن مجید میں بھی ذکر نہیں ہے۔ نکاح جو انسان کی اتنی بڑی زندگی کا جو ہوتا ہے، جو جو نکاح ہوتا ہے انسان کی زندگی کا بہت بڑا اہم پہلو ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا، لیکن اس کو ایکسپلین نہیں کیا کہ کس طرح سے نکاح کیا جائے گا۔ اور پھر اب دیکھیے قرآن مجید میں جو حکم ہے کہ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، لیکن یہ بھی نہیں بتایا کہ کہاں سے کاٹا جائے گا اور کتنے مال چرانے پر کاٹا جائے گا۔ 1 روپیہ اور 1 لاکھ چرانے کا حکم ہی ہے۔ تو پھر اگر دوسری بار چوری کر لے تو پھر کیا سزا ہے، اس کے بارے میں بھی قرآن نے مینشن نہیں کیا ہے۔ تو قرآن مجید کا اعلان ہے نا کہ دین مکمل ہے اور بے شمار احکام ہیں جو قرآن میں موجود نہیں ہیں۔ جو احکام قرآن میں موجود ہے وہ مختصر ہیں، اور بیان تشریح کے بنا پر قرآن مجید پر عمل نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ بیان تشریح کا کام اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد فرمایا ہے۔ جو لوگ انکار حدیث کا فتنہ لے کر اٹھے ہیں نا، وہ نہ عربی سے واقف ہے اور نہ انہیں ضعیف و حدیثوں کی پہچان ہے، نہ حروف اصلیہ و زائدہ کی، اور نہ اشتیاق سے باخبر ہے۔ وہ خود تو گمراہ ہو چکے ہیں اور امت مسلمہ کو بھی گمراہ کرنے کا بیڑا اٹھا رکھا انہوں نے۔ تو جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال کو حجت نہ مانے تو وہ حقیقت میں قرآن کا بھی انکاری ہے۔ بات سچی یہ ہے کہ جن لوگوں نے فتنہ انکار حدیث کا نکالا ہے نا، تو انکار حدیث کا فتنہ جو نکالا ہے، یہ لوگ خود سے سوچتے اور سوچ کرنے والے نہیں ہیں، یعنی خود یہ سوچ نہیں کرتے۔ ان کی سوچی سمجھی چال کس کی ہے؟ دشمنان اسلام کی۔ ان کو تو یہود نصارہ اور مشرکین نے اس کام پر لگایا ہوا ہے، اور سمجھ کر یا نہ سمجھی میں وہ دشمنوں کا کھلونا بنے ہوئے ہیں۔ تو دراصل یہ سب کروانے والا کون ہے؟ دشمنان اسلام ہے، جنہوں نے مسلمانوں کو اس میں آگے کر دیا، اس طرح سے بس بس سے ڈالے لوگوں کے دلوں میں، اور اس طرح سے لوگوں کو حدیث سے دور کر دیا۔ آپ دیکھیے کہ شراب حرام ہے، اور اس کا بھی بالکل واضح ایکسپلین نہیں ہے قرآن میں۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ شراب حرام ہے، ہم شراب نہیں پی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تمام جو بڑے بڑے گناہ کا جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ ہمیں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے، اور ہماری زندگی ہم کس طرح بتائیں، کیسے کیا کریں، سب کچھ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندگی سے پتہ چلتا ہے۔ تو قرآن ہم تبھی سمجھ سکتے ہیں جب ہم حدیث کو لیں۔ تو حدیث اگر کوئی نہیں سمجھے گا تو پھر وہ قرآن بھی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ تو دشمنان اسلام نے بہت بڑی سازش رچی ہے کہ تاکہ لوگوں کو قرآن سے دور کر دیا جائے، اور لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا جائے کہ حدیث کیا ہے، آتھینٹک نہیں ہے، ہم حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ بھی جو اس طریقے سے کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی کیا ہے، گمراہ فرقے ہیں۔ بہت الرٹ، بہت محتاط رہیے جب بھی کوئی یہ کہے ہم صرف قرآن کو لیتے ہیں، ہم صرف قرآن کو لیتے ہیں، اور حدیث کیا ہے وہ ضعیف ہے، حدیث کیا ہے ہم اس کو نہیں لیتے، حدیث کیا ہے بدل چکی ہے، وہ نہیں ہم اس کو مانتے، تو پھر سمجھ جائیے کہ وہ گمراہ کن فرقے ہیں۔ ہر آیت کے ساتھ میں اسی لیے ہم آپ کے سامنے حدیث رکھتے ہیں، اور باقاعدہ اس کا آتھینٹسٹی یعنی کہ اس کا جو ہے ریفرنس بھی دیتے، تاکہ آپ لوگ خود جا کے دیکھیں، آپ لوگ خود جا کے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن اور سنت کیا ہے؟ یہی اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے۔ جس نے اس کو نہیں پکڑا تو پھر وہ کیا ہے؟ دراصل وہ گمراہ ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 45۔ بدترین داؤ پیش کرنے والے کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے؟ ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آئے گا جہاں کا انہیں وہم گمان بھی نہ ہو۔ آیت 46 دیکھیے، یا انہیں چلتے پھرتے پکڑے، یا یہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے ہیں۔ آیت 47، یا انہیں ڈرا دھمکا کر پکڑے، بس یقیناً تمہارا پروردگار اعلیٰ شفقت اور انتہائی رحم والا ہے۔
यानी कि वो गुनाह पर फ़ौरन पकड़ नहीं करता है, बल्कि मोहलत देते हैं अल्लाह तबारक तआला, और उस मोहलत से बहुत से लोग तौबा को और करके अल्लाह ताला की तरफ पलट भी जाते हैं। उनको तौबा और इस्तिग़फ़ार की तौफ़ीक भी नसीब हो जाती है। ठीक है? तो एक वक़्त मुक़र्रर है लोगों को पकड़ने का, मुआख़ज़ा करने का। फ़ौरन ही लोगों के गुनाहों पर अल्लाह तबारक तआला उनको सज़ा नहीं देते हैं। आयत देखिए, आयत नंबर 48। क्या उन्होंने अल्लाह की मखलूक में से किसी को भी नहीं देखा कि उसके साए दाएं-बाएं झुक-झुक कर अल्लाह ताला के सामने सर सजदे सर सुजूद होते हैं और आजिज़ी का इज़हार करते हैं। यानी अल्लाह ताला की अज़मत और किब्रियाई और उसकी जलालत शान का यहाँ बयान है कि हर चीज़ अल्लाह के सामने झुकी हुई है। हर चीज़ अल्लाह के आगे सजदा रेज़ है, और हर चीज़ अल्लाह ताला के आगे क्या है? मुती है, फरमाबरदार है। चाहे वो जमादात हो, चाहे हैवानात हो, चाहे जिन्नात हो, चाहे इंसान हो, चाहे फरिश्ते हों, चाहे बेजान चीज़ें हों, चाहे ज़र्रा-ज़र्रा हो, हर चीज़ अल्लाह के आगे क्या है? अल्लाह के आगे सजदा किए हुए है। हर वो चीज़ जिसका साया है और हर उसका साया दाएँ-बाएँ झुकता है, यानी सुबह-शाम अपने साए के साथ अल्लाह को सजदा करती है। आप देखिए, कोई दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं जिसका साया ना हो। एक तिनका है अगर उसका भी क्या है? साया है ना? जिसमें जान भी नहीं है, क्या उसमें भी साया है? तो इसका मतलब वो भी अल्लाह के आगे सजदा करती है। जब सूरज ढलता है तो हर चीज़ अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाती है, सिवाय इंसान के ना। बहुत से इंसान जो मुसलमान हैं वो भी अल्लाह के आगे तब भी नहीं झुकते हैं। आयत 49। यकीनन आसमान और ज़मीन के कुल जानदार और तमाम फरिश्ते अल्लाह ताला के सामने सजदा करते हैं और ज़रा भी तकब्बुर नहीं करते हैं। आयत 50। और अपने रब के और अपने रब से जो उनके ऊपर कँपकँपाते और अपने रब से जो उनके ऊपर है, कँपकँपाते रहते हैं, और जो हुक्म मिल जाए उसकी तकमील करते हैं। यानी अल्लाह के जो फरिश्ते हैं ना, अल्लाह से ये नहीं कि बल्कि डरते हैं, साथ ही साथ क्या करते हैं? अल्लाह के आगे सजदा भी करते हैं और अल्लाह से बहुत डरते हैं, और अल्लाह के जो है हर वक़्त अल्लाह के डर से हर वक़्त थर-थर वो काँपते रहते हैं। ठीक है? तो ये अल्लाह के जो फरिश्ते हैं, अल्लाह की हर वक़्त इबादत इबादत में लगे हैं, अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं, यहाँ तक कि अल्लाह के आगे वो सजदों में हैं, और अल्लाह से, अल्लाह की मोहब्बत में इतना ज़्यादा वो डरते हैं कि वो थर-थर काँपते हैं, और जो हुक्म मिल जाए तो उसको फ़ौरन कर गुज़रते हैं, ज़रा बराबर भी देर नहीं करते हैं। आयत 51। अल्लाह ताला इरशाद फरमा चुका है कि दो माबूद ना बनाओ, माबूद तो सिर्फ वही अकेला है। बस तुम सब सिर्फ मुझसे ही मेरा ही डर रखो। अब देखिए, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई माबूद है ही नहीं। ठीक है? पहली चीज़ तो ये है कि अल्लाह के अलावा पूरी कायनात में कोई दूसरा है ही नहीं। अगर आसमान और ज़मीन में दो माबूद होते तो निज़ाम आलम क्या होता? दरहम-बरहम हो जाता, और सब जगह क्या होता? सब तरफ खराबी फैलती। आप देखिए, ये पूरा जो ज़मीन और आसमान जो अपना सितारे, सैयारे, चाँद, सूरज जो अपने वक़्त मुकर्रर पे टाइम के हिसाब से निकल आता है सूरज, और टाइम के हिसाब से डूब जाता है, एक टाइम के साथ ये सब कुछ चल रही है ना, तो इससे पता चलता है ये सब कुछ एक ही इलाह की हुक्म के ताबे हैं, 2 इलाह के नहीं हैं। तो गौर करने वालों के लिए इसमें निशानी है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें कि कोई एक स्कूल ले लें, और अगर वहाँ का प्रिंसिपल है, अगर वहाँ पे 2 प्रिंसिपल है ना, तो फिर क्या होगा उस स्कूल का, है ना? उस स्कूल में फ़साद मच जाएगा। 1 प्रिंसिपल होगा तो सुकून रहेगा, अगर 2 प्रिंसिपल हैं तो क्या है? वहाँ फ़साद मच जाएगा। एक प्रिंसिपल कहेगा क्लास के टाइम 10 एएम है, दूसरा प्रिंसिपल कहेगा क्लास की टाइम 9 पीएम। और फिर एक प्रिंसिपल कहेगा कि क्लास इतने बजे हमें छुट्टी करनी, फिर दूसरा प्रिंसिपल कहेगा हमें क्लास इतनी बजे छुट्टी करनी है, फिर वो चपरासी का ऑर्डर देगा, नहीं अभी छुट्टी कर दो, या अभी तभी छुट्टी करो, है ना? इस तरह से क्या होगा? पूरा स्कूल धड़ाम-भड़ाम हो जाएगा, धर्म-भरम हो जाएगा, कोई भी सुकून से नहीं रह सकता है। वजह? क्योंकि वहाँ 2 प्रिंसिपल हैं, है ना? इसी तरीके से किसी भी आप जो शहर होता है या किसी का जो मुल्क होता है, वहाँ का अगर बादशाह है, अगर 2 बादशाह है तो फिर क्या है? वहाँ का निज़ाम पूरा दिरहम-बरहम हो जाएगा ना, क्योंकि एक एक की चलता है, अगर एक का हुक्म चलता है तो सुकून से चलता है, हर चीज़ जो है टाइम से हो जाती है। लेकिन अगर वहाँ पे 2 लोगों का हुक्म है, तो क्या होता है? सब निज़ाम दिरहम-बरहम हो जाता है। तो सूरज का अपने टाइम से निकलना और अपने टाइम से डूब जाना, चाँद का अपने टाइम से अपने वक़्त पर निकलना, फिर घटना, और फिर क्या है?
پھر 14ویں کا چاند بن جانا، یہ سب کیا ہے؟ ایک ٹائم ہے، اور یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب جو کہنا مان رہے ہیں نا، یہ سب کیا ہے؟ ایک ہی ہمارا خالق ہے، ایک ہی ہمارا مالک ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی نشانی ہے ان کے لیے ہے، لیکن جو غور فکر کرتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے، جو بس اندھی تقلید میں لگے ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 52۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور اس کی عبادت لازم ہے، کیا پھر تم اس کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ یعنی آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اسی کی عبادت کرنا ہم سب کا کیا ہے؟ ہمارے اوپر لازمی ہے، اور اللہ کی ہر چیز جو ذرہ ذرہ ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور تو پھر اس کے باوجود بھی کیا ہے؟ تم اس کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو۔ آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے نا، آپ دیکھیں کہ غیر مسلموں نے 33 کروڑ دیوی دیوتا کیوں بنائے؟ کبھی اس پہ غور کیا آپ نے؟ تو وہ لوگ جس سے ڈرے اس کو انہوں نے عبادت کرنا شروع کر دی، اس کو انہوں نے پوجا شروع کر دی، اس کی انہوں نے اپنے معبود بنا لیا۔ جس چیز سے وہ ڈر گئے اس کو انہوں نے کیا کیا؟ اپنا بھگوان بنا لیا۔ تو پھر ڈر کی وجہ سے کیا ہے کہ تو ہمیں تو صرف اور صرف اللہ سے ڈرنا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتا تو پھر وہ کیا ہوتا؟ وہ اس کو الہ مان لیتا ہے۔ تو پھر ڈرنا تو صرف کس سے ہے؟ ہمیں اللہ سے، صرف اللہ سے، اللہ کے علاوہ ہمیں کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 53۔ تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اس کی دی ہوئی ہیں، اب بھی جب بھی تمہیں کوئی مصیبت پیش آئے تو اسی کی طرف تم فریاد کرتے ہو۔ تو یہاں پہ وہی سیلفش رویہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک انسان کا جب تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو اللہ کی طرف لوٹ پڑتا ہے، لیکن جب نعمتیں ملتی ہیں تو پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 54 دیکھیے۔ اور جہاں اس نے وہ مصیبت تم سے دفع کری، یعنی دور کر دی، تو کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی جب نعمتیں مل جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں، اور جب مصیبت آتی، پریشان آتی ہے، تو کہتے ہیں سب کچھ، سارے معبودوں کو چھوڑ چھاڑ کے اس وقت تو صرف اللہ کو پکارو، صرف اور صرف اس وقت اللہ ہی ہمارے سننے والا ہے نا؟ تو یہی تو مشرکین مکہ کا رویہ تھا، یہی ایک سیلفش انسان کا بھی رویہ وہی بتایا گیا اس آیت میں، جو ہم لوگ پہلے پڑھ بھی چکے ہیں۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 55، کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرے، اچھا کچھ فائدہ اٹھا لو، آخر کار تمہیں معلوم ہی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو کتنی نعمتیں دی، اور انسان بھی کتنا ناشکرا ہے کہ تکلیف، بیماری، تنگدستی، نقصان وغیرہ کے دور ہوتے ہی وہ اپنے رب کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ غیر اللہ کو شریک ٹھہرا دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرے جائے گا۔ ابھی تم اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہرا رہے ہو اور ناشکری کر رہے ہو، لیکن تمہیں جلدی پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے، آخرت میں۔ آیت 56، اور جسے جانتے بوجھتے بھی نہیں اس کا حصہ ہماری دی ہوئی روزی میں مقرر کرتے ہو، واللہ تمہارے اس بہتان کا سوال تم سے ضرور کیا جائے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جن کو یہ حاجت روا، مشکل کشا اور معبود سمجھتے ہیں نا، وہ پتھروں کی مورتیاں یا جنات ہو یا شیاطین ہو یا جو قبروں میں دفن ہے لوگ ہیں نا، ان ان ظالموں نے ایسا ظلم کیا کہ ان لوگوں کی نہ حقیقت ہے، نہ ان کا کوئی وجود ہے، ان کو خود نہیں معلوم کہ وہ زندہ ہے کہ مردہ، ان کے اندر جان ہے، وہ سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں، انہیں کوئی اس کا عقل و فہم بھی نہیں ہے، اور انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو ٹھہرا رکھا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ تعالیٰ کے شریکوں پر کیا کرتے ہیں؟ نظر نیاز، پرساد، یہ سب کچھ چڑھاتے ہیں، بلکہ اللہ کا جو ہے نا حصہ رہ جاتا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ نظر نیاز کی طرف چڑھاتے ہیں، اور اللہ کے لیے خود حصہ مقرر کرتے ہیں، لیکن اپنے معبودوں کا حصہ اس میں سے بہت زیادہ دیتے ہیں، جبکہ اگر حصے تقسیم کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے حصے میں سے نکال کر کے اپنے معبودوں کے حصوں میں چڑھا دیتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ ظلمانہ تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی چیز تو ان کو اس طرح سے تقسیم ہی نہیں کرنی چاہیے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے نا، لیکن یہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے غیر اللہ کے نام پر چڑھاتے ہیں، غیر اللہ کے آستانوں پر چڑھاتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے اپنے شرکاؤں کے نام پر نظر نیاز کراتے ہیں۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 57، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں مقرر کرتے ہیں
اور اپنے لیے وہ خود اپنی خواہش کے مطابق ہو۔ یعنی عرب میں دراصل ایسا رواج تھا کہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کیا کرتے تھے، بیٹیوں کو منسوب کرتے تھے، کہتے تھے جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے وہ اللہ کی جو ہے بیٹیاں منسوب کرتے تھے فرشتوں کو، یعنی جسے وہ خود نہیں پسند کرتے تھے، یعنی بیٹی لڑکیاں ان کو خود نہیں پسند کرتے تھے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے تھے۔ تو یہاں اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے لڑکیاں مقرر کرتے ہیں اور اپنے لیے وہ اپنی خواہش کے مطابق ہو۔ ان میں سے جب بھی کسی کو لڑکی کی ہونے کی خبر کی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے 58 دیکھے۔ تو اس طرح سے ان کا رویہ بتایا جا رہا ہے کہ عرب کے بعض جو قبیلے تھے وہ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یعنی وہ ایک ظلم یہ کرتے تھے کہ اللہ کی اولاد اس کو قرار دیتے تھے فرشتوں کو، جبکہ اس کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اولاد بھی کیا ہے، اسے مؤنث جسے وہ اپنے لیے پسند ہی نہیں کرتے تھے اور اللہ کے لیے اسے پسند، اللہ تعالیٰ کے لیے اسے پسند کیا بیٹی کو، ٹھیک ہے؟ اور خود کیا کرتے تھے، بیٹی کو پسند نہیں کرتے تھے، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ نجم میں فرمایا آیت نمبر 21 22 میں "الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمہ ضیزہ"، یعنی کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اس کے لیے بیٹیاں، اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں بھی فرمایا، اور یہ تو بڑی بھوڑی تقسیم ہے۔ اور یہاں پر بھی فرمایا کہ کیا تم یہ خواہش رکھتے ہو کہ بیٹے ہوں اور بیٹی کوئی نہ ہو؟ تو یہاں دیکھیں کہ لڑکی کی ولادت کی جب خبر ان کے یہاں ہوتی تھی تو ان کا یہ حال ہوتا تھا کہ ان کے جو ہے چہرے کی ہوائیاں اڑ جاتی تھی کہ اللہ نے ان کے یہاں بیٹیاں دے دی، اللہ تعالیٰ نے ان کے یہاں بیٹیاں دے دی، ٹھیک ہے؟ تو لڑکی کی ولادت کی خبر سن کر ان کا یہ حال ہوتا تھا، جیسے یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے نا کہ ان کے یہاں ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑ جاتی تھی، چہرے پہ جو ہے سیاہ ہو جاتا تھا، اور اللہ کے لیے اور وہ خود بیٹیاں تجویز کرتے تھے۔ تو بڑا برا فیصلہ ہے یہاں، یہ نہیں سمجھنا چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے لڑکوں کے مقابلے میں لڑکی کو حقیر کمتر سمجھا ہے۔ یہ بات دراصل سمجھانے کی ہے کہ اللہ کے نزدیک لڑکا لڑکی میں کوئی فرق نہیں، کوئی تمیز نہیں، ٹھیک ہے؟ نہ جنس کی نہ بنیاد پر اور نہ حقارت پر اور نہ برتری کا تصور ہے اس اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ یہاں تو صرف عربوں کی اس ناانصافی کو سراسر غیر معقول رویے کی وضاحت مقصود ہے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ اختیار کیا تھا، یعنی وہ اپنی اس چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے اور اللہ کی طرف اس کو منسوب کر دیتے تھے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو رویہ ہے نا آیت نمبر 58 کا، کہ ان میں سے جب کسی کی لڑکی ہوتی یا اس کی خبر ہوئی تھی تو ان کا جو چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا اور دل دل میں گھٹنے لگتا ہے۔ تو آج بھی ہمارے کیا ایسے ہی ہوتا ہے رواج؟ آج بھی ہمارے معاشرے میں جب بھی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کیسے لوگوں کے چہروں کے رنگ اڑ جاتے ہیں نا۔ اگر آپ دیکھیں کہ جب بھی کسی یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بیٹا ہوا ہے، تو بیٹے کی خبر ہوئی ہے تو خوشیاں منائی جاتی ہیں، ہاں، گھی، دیسی گھی اور میوے کے لڈو بٹیں گے، خوب جو ہے خوشیاں منائی جائے گی، خوب گولے وغیرہ بھی دگائے جاتے ہیں اور ایک ایک نہیں کئی کئی دگائے جاتے ہیں، پھر مبارکباد بھی چلی جاتی ہے لوگوں کی طرف سے۔ لیکن اس کے اپوزٹ آپ دیکھیں کہ جب کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو جاتی ہے، اس کی کوئی خبر سنتے ہیں تو پھر چہرے کی ہوائیاں اڑ جاتی ہیں اسی وقت سے، ہیں؟ اور کتنا افسوس ظاہر کرتے ہیں، ہمارے غم کے بادل ان کے یہاں چھا جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہائے افسوس بیچارے کے یہاں بیٹی پیدا ہو گئی، کاش بیٹے کے اس کے یہاں بیٹا پیدا ہو جاتا ہے نا۔ یہی تو ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں بھی ہے۔ تو دراصل ان کے یہاں یہ جاہلانہ عقیدہ تھا، ایسا ان کا ماننا تھا، لیکن ہمارے یہاں تو ہم بھی تو بہت زیادہ جاہل ہو چکے ہیں۔ آج ہمارا جو معاشرہ ہے، مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے، وہ بھی جو سمجھتے کہ بیٹی ہوگی اب کیا ہے، بس ہمارے کیا ایک بوجھ آ گیا، بس اس کے لیے اسی دن سے اس کے جہیز کی تیاری کرنا شروع کر دو۔ ہائے ہمارے ساتھ تو ایک بوجھ لد گیا آج سے، ہے نا؟ باپ بوڑھا ہو گیا، ایسی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ بیٹی پیدا ہوتی ہے، باپ کیا ہوتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن بیٹا پیدا ہوتا ہے باپ جوان ہو جاتا ہے، اس طرح سے تمام طرح کی مثالیں موجود ہیں۔ عقبہ بن عامر رضی تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو کیونکہ وہ دل بہلانے والی اور اہمیت کی حامل ہیں۔ تو بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی دین ہے، ان کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، یعنی بیٹیاں جو ہیں وہ مانوس کرنے والی ہوتی ہیں، کیئرنگ کرنے والی ہوتی، ماں باپ کا خیال رکھنے والی ہوتی ہیں۔ مرد عورت کی
नेचर में क्या होता है, डिफरेंट होता है, फ़र्क होता है। दोनों में से केयरिंग कौन होता है? ज़्यादा कौन होता है? औरत होती है, क्योंकि वो माँ बनने वाली होती है ना। और एक इंसान के बच्चे को केयरिंग की बहुत ज़रूरत होती है और वो बाय नेचर भी केयरिंग होती है। मर्द आम तौर पर इस तरह से नहीं होता है। तो करना क्या है हमें? क्या करना चाहिए? बेटा भी अल्लाह की नियामत है और बेटी भी अल्लाह की नियामत है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और बेटी अगर हो तो उनको बुरा नहीं समझना चाहिए। और जो बेटियों की अच्छी तरबियत करे तो उसके लिए क्या जहन्नुम से आड़ वो साबित होगी। ठीक है? हदीस पर भी यकीन हमें रखना चाहिए कि अच्छे अजर की तवक्को रखते हुए बेटियों पर दिल खोल करके खर्च भी करना चाहिए। क्योंकि बाज़ लोग ना बाज़ वक़्त बड़े संगदिल होते हैं। वो क्या कहते हैं कि ये तो पराई अमानत है और बचपन से ही उसको ताने देना शुरू कर देते हैं। पराई अमानत है, ये पराई अमानत है, पराए घर जाएगी, तो क्या मतलब है उस घर में कुछ उसका हक है कि नहीं है? और तुम्हें तो आगे जाना है, इस तरीके से बच्चे का बिल्कुल माइंड बचपन से ही बच्चियों का डालना शुरू कर दिया जाता है। और बस उसके लिए जो है बस एक-एक चम्मच-चम्मच करके एक-एक तिनका-तिनका करके उसके लिए बस जहेज़ के लिए इकट्ठा करना शुरू कर दिया जाता है ना, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे शरीयत में, ना तो जहेज़ का कोई तसव्वुर है, ना ही बारात का कोई तसव्वुर है। और आप देखिए कि बच्चों को बचपन ही से बच्चियों को तकलीफ देना शुरू कर दिया जाता है। आप देखिए कि ना जब बच्ची का वक़्त आएगा तब देख लेंगे कि ठीक है, अल्लाह ताला ने उसके लिए हो सकता है बेहतरीन कोई रास्ता निकाला हो, शादी का बेहतरीन बेहतरीन घर, बेहतरीन जो है शौहर अल्लाह ताला ने उसके लिए चुना हो, लेकिन नहीं, बच्चियाँ जब होती हैं बचपन ही से उनको तकलीफ़ें देना शुरू कर दिया जाता है। तो ये तो बस चली जाएगी और ये क्या है पराई है। तो आप देखिए कि इस तरह से कह-कह के ना उसको मतलब कि ससुराल से, शौहर से और शादी से ही बच्चे को बेटियों को डर पैदा हो जाता है। तो कि और बाज़ वक़्त क्या होता है कि बच्चे के अंदर लड़की के अंदर शादी से भी नफ़रत पैदा हो जाती है और वो अपने आप को इनसिक्योर महसूस करती है। तो अहले अरब के मामले में भी बड़ा बुरा ये रवैया वो रखते थे बेटियों के बारे में। तो इस्लाम ने हमें सही मामला करना सिखाया है, उनको हक़ीर माल नहीं समझना है, उनकी हमें नाक़दरी नहीं करनी है। वो तो हमारे लिए अजर कमाने का ज़रिया है, यानी बेटियाँ हमारे लिए अजर कमाने का ज़रिया है। हदीस में भी आता है जिसकी 3 बेटियाँ हों और उनको वो अच्छी तरह से परवरिश करे, पाले-पोसे और अच्छी तालीम और तरबियत दे, तो वो उसको जन्नत में ले जाने का ज़रिया है। आम तौर पर जब बेटी पैदा होती है तो हमारे क्या होता क्या है? हाय बेचारे क्या बेटी हो गई, काश इसका बेटा हो जाता, है ना? तो कितना अच्छा होता है बेटा हो जाता है, लेकिन अल्लाह तबारक तआला कुरान में क्या फरमाते हैं? वलैस ज़करा कल उनसा, बेटा बेटी की तरह नहीं होता है, बेटी का अपना मुक़ाम है। अल्लाह ने उनसे जो काम लेना है, वो उन्हीं से लेना है। इंसानों की तख़लीक और तरबियत परवरिश का काम उनके ज़िम्मे है। ये कोई मामूली चीज़ तो है नहीं। यानी मर्द तो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, लेकिन औरत की फैक्ट्री उसके साथ लगी हुई है, जिसमें इंसान बनते हैं। इंसान ज़्यादा कीमती है या बाकी चीज़ें? तो बेटी होने को, औरत होने को कभी भी हक़ीर नहीं समझना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें जो पैदा किया है ना, उसको खुशी से कबूल करना चाहिए। कभी भी ये ना कहें कि हाय हम औरत क्यों बन गए या हम बेटी क्यों बन गए। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने हमें जिस हाल में पैदा किया है, जो हमें दिए उसे भी ना हमें खुशी से कबूल कर ले। यानी जो हमें अल्लाह तबारक तआला दे, बेटी दे, बेटा दे या हमारे घर में बेटी पैदा हो या बेटा हो, कुछ भी हो उसे खुशी से कबूल करें। और ये दौरे जाहिलियत का रिवाज था कि मुसलमान के यहाँ तो आज देखिए दौरे जाहिलियत की रस्में नहीं चलना चाहिए ना हमें। और जब भी बेटी हो तो क्या हमें भी वैसी ही खुशी मनाना चाहिए जैसे बेटा होने की खुशी होती है। आप देखिए कि बहुत सारे लोग आज दुनिया में ऐसे हैं जिनकी यहाँ औलाद ही नहीं हो रही। वो कहते हैं कि काश मेरी क्या लंगड़ी या वैसी लूली बेटी ही से पैदा हो जाती, एक लूली लंगड़ी औलाद पैदा हो जाती। तो कितने लोग हैं आज औलाद के लिए तरस रहे हैं, बेटी होने को तरस रहे हैं, उनकी नहीं होती है। लेकिन जिनके यहाँ हो रही होती है तो वो क्या है कि उसकी नाकदरी करते हैं। तो बेटियों से मोहब्बत करनी चाहिए। तो हमारा दीन हमें सिखाता है कि क्या है बेटा-बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। आप देखिए कि हज़रत फ़ातिमा के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा मामला करते थे ना, कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ वो आती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के खड़े हो जाते थे। उनके लिए अपनी जगह छोड़ देते थे। उनके माथे पर बोसा देते थे, उनके बच्चों से मोहब्बत करते थे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत होने वाले थे, तो उसी वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में खुशखबरी दी कि सबसे पहले तुम ही मुझसे आकर मिलोगी। और वो भी उनसे बहुत मोहब्बत करती थी। अगर बाप-बेटी की मोहब्बत देखना है, तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपस में ताल्लुक देखें कि
अच्छी बेटी कैसी होती है और अच्छा बाप कैसा होता है ना? तो बेटियां हमारे लिए क्या है? अल्लाह अल्लाह की देन है। इसे खुशी से एक्सेप्ट एक्सेप्ट करें और इसको कभी भी बुरा और हकीर ना जाने। और ये तो आयत अल्लाह तबारक ताला समझाने के लिए लाए हैं लोगों को। अल्लाह के यहाँ लड़का लड़की सब बराबर है। आयत देखिए, आयत नंबर 59। उस बुरी खबर की वजह से लोगों से छिपा छिपा फिरता है, सोचता है कि क्या उसको जिल्लत के साथ लिए हुए ही रहे या उसे मिट्टी में दबा दे। क्या ही बुरा फैसला करते हैं। यानी जब मुशरिकीन मक्का के यहाँ बेटी पैदा होती थी ना, तो जमाने जहलियत, यानी कि जब इस्लाम आने से पहले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बइसत से पहले बेटियों का बहुत बुरा जो था वहां पर जुल्म होता था। और जब बेटी पैदा होती थी तो उनके यहाँ मुसीबत समझते थे कि मुसीबत पैदा हो गई। तो कितने सहाबा थे जब वो इस्लाम नहीं लाए थे, उससे पहले जब उनकी बेटी पैदा होती थी तो उसको जाके वो जिंदा दफन कराते थे, जिंदा गाड़ देते थे बेटियों को। इतनी ज्यादा बेटियों के साथ जुल्म और ज्यादती होती थी। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस्लाम आया और हमारे इस्लाम ने औरतों को बुलंद मर्तबा दिया। और आप देखिए कि हिंदुओं में भी यही था कि जो सती प्रथा होती थी कि कोई भी बेवा हुई और उसको क्या है, बस चिता के साथ जो है जला दो, सती प्रथा। ये सब तरीके से उस वक़्त राइज था ये सब सारी रस्में। तो इस्लाम आया, इस्लाम ने औरत को इतना मुकाम दिया और ये सब ज़ुल्म को ख़ात्मा किया। जो कहता है कि इस्लाम और ये मुसलमानों ने और ये कुरान और सुन्नत ने औरतों पर ज़ुल्म किया, दरअसल वो खुद ही गुमराह है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत ने आकर के औरतों को दर्जा बुलंद किया, बेटियों के दर्जात बुलंद किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत दी, तालीम दी और इतनी प्यारी-प्यारी हदीसें बयान की, तो इससे पता चलता है कि हम सब के जो औरतों के दर्जात बुलंद हुए हैं, तो इसी वजह से हुए। आप वरना 1400 साल पहले उठाकर देखें कि हिस्ट्री में क्या उस वक़्त चली थी चीज़ें, हुँ? बेटियों को बिल्कुल सब तरफ, चारों तरफ दुनिया में हक़ीर समझते थे। बस एक इस्तेमाल की चीज़ औरतों को समझी जाती थी। इज्जत, मकाम, रुतबा, दर्जा, मोहब्बत, सब कुछ आके हमें इस इस्लाम ने दिया है। आयत देखिए, आयत नंबर 60। आखिरत पर ईमान ना रखने वालों की ही बुरी मिसाल है। अल्लाह के लिए तो बहुत ही बुलंद सिफत है। वो बड़ा ही गालिब और बाहिकमत वाला है। आयत 61। अगर लोगों के गुनाह पर अल्लाह ताला उनकी गिरफ्त करता तो रोए जमीन पर एक भी जानदार बाकी ना रहता, लेकिन वो तो उन्हें एक वक्त मुकर्रर तक ढील देता है। जब उनका वो वक्त आ जाता है तो वो एक साथ एक घड़ी ना पीछे रह सकेंगे और ना आगे बढ़ सकेंगे। आयत आयत देखिए, आयत 62। और वो अपने लिए नाप जो नापसंद रखते हैं वो अल्लाह के लिए साबित करते हैं। यानी वही बेटियां हैं ना, वो बेटियों को नापसंद करते थे लेकिन अल्लाह की तरफ उसी को मंसूब करते थे, कहते थे ये फरिश्ते फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। और उनकी ज़बानें झूठी बातें बयान करती हैं कि उनके लिए खूबी है। नहीं, नहीं, दरअसल उनके लिए आग है और ये खुद दोज़खियों के पेश रू हैं, यानी कि जहन्नुम में पेश किए जाएँगे। आयत 63। वल्लाह हमने तुझसे पहले की उम्मतों की तरफ भी अपने रसूल भेजे, लेकिन शैतान ने उनके अमाल बद उनकी निगाहों में आरास्ता कर दिए। वो शैतान आज भी उनका रफीक बना हुआ है और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। आयत 64। इस किताब को हमने आप पर इसलिए उतारा है कि आप उनके लिए हर उस चीज को वाज़ेह कर दीजिए जिसमें वो इख्तिलाफ कर रहे हैं, और ये ईमानदारों के लिए रहनुमाई और रहमत है। आयत देखिए, आयत नंबर 65। और और अल्लाह ताला आसमान से पानी बरसाकर इसमें जमीन को इसकी मौत के बाद जिंदा करता है। यकीनन इसमें उन लोगों के लिए निशानी है जो सुनते हैं। यानी जो कानों से सुनने वाले हैं ना, उन्हीं को इन निशानियों का असर होता है, वरना जो बहरे हैं उनके ऊपर कुछ असर नहीं होता। आयत देखिए, आयत नंबर 66। तुम्हारे लिए तो चौपाओं में बड़ी इबरत है कि हम तुम्हें उसके यानी हम तुम्हें उसके पेट में से जो कुछ उसी में उसी में से है, गोबर और लहू के दरमियान से खालिस दूध पिलाते हैं, जो पीने वालों के लिए खुशगवार है।
خوشگوار ہے پینے والوں کے لیے، خالص اور خوشگوار دینے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اپنی نعمتوں کو پھر سے یاد دلوایا ہے۔ اور دودھ اللہ تبارک تعالیٰ کی بھی کیا ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھیں کہ صرف دودھ سے کتنی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں۔ سویرے سویرے اٹھ کے جب ہم مارننگ میں چائے پیتے ہیں نا، وہ دودھ سے ہی بنتی ہے۔ اور مجھے تو نہیں اچھا لگتا کہ ہم لیمن ٹی پئیں یا گرین ٹی پئیں، نہیں، دودھ کی ہی چائے اچھی لگتی ہے۔ تو دودھ سے کتنی ورائٹی بنتی ہے، نمکین بھی چیزیں اور میٹھی بھی چیزیں اور کتنی چیزیں، اور یہ اتنی بڑی نعمت آتی کدھر سے ہے؟ اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ ہے، اس کو لاتا ہے اس طرح سے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت پہ غور کرایا تاکہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ انسان کیا ہے، بہت ناشکرا ہے۔ تو یہاں پر چوپائے، جو کچھ ہم جو کھاتے ہیں نا، اور جو ہم جیسے یعنی کہ گائے ہے، بھینس ہے یا اونٹ ہے، تو جو چوپایا جو ہے، جو کچھ کھاتا ہے یعنی گھاس وغیرہ کھاتا ہے، تو جو کچھ وہ ہری گھاس کھاتا ہے تو اس کے پیٹ میں جاتا ہے، اور اسی سے خوراک سے دودھ، خون، گوبر اور پیشاب بھی بنتا ہے، اور خون رگوں میں اور دودھ تھنوں میں، اسی طرح گوبر اور پیشاب اپنے اپنے مخرج میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ اور دودھ میں نہ خون کی رنگت شامل ہوتی ہے اور نہ گوبر میں پیشاب کی بو، سفید اور شفاف دودھ باہر آ جاتا ہے، جو نہایت آسانی سے حلق سے نیچے اتر جاتا ہے، جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوتا ہے۔ کتنی بڑی مثال ہے کہ جو رگ ہوتی ہے وہ پیشاب کے ساتھ ملی ہوتی ہے، اور کیا ہوتی ہے، گوبر کے ساتھ، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے دودھ میں نہ تو پیشاب کی اسمیل آئی، نہ پیشاب کے ساتھ خلط ملط ہوا دودھ، اور نہ ہی خون میں اس کی کلر آیا، اور نہ ہی گوبر سے اس میں گندگی پہنچی، اور کہاں سے بالکل صاف شفاف آتا ہے۔ تو جب ہمیں نا دودھ، ہم بس ایسے ہی پی لیتے ہیں، لیکن جب ہم دودھ پر غور فکر کریں کہ یہ آتا کیسے ہے، لایا کیسے جاتا ہے یہ دودھ، کس طریقے سے نا، آپ دیکھیں اتنی پوری ڈیٹیل میں ہم نے شاید پہلے کبھی نہیں پڑھا ہو۔ تو یہ قرآن ہمیں غور فکر کی دعوت دیتا ہے کہ غور کرو کہ کیسے تم پیتے ہو نا۔ تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے جو چوپائے ہیں نا، جو چوپائے جو تم کھاتے بھی ہو، اس میں سے دودھ بھی ہم پیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جو دودھ پیتے ہیں، تو یہ دودھ بہت بڑی نعمت ہے اور عبرت ہے کہ اس کے پیٹ میں سے جو کچھ ہے اسی میں سے ہے نا، اس کے پیٹ ہی میں سب کچھ ہے، سب کچھ سارا ہے، گوبر ہے اور پھر لہو بھی ہے، اور پھر کیا ہے، خالص دودھ بھی ہم اللہ تعالیٰ ہم کو پلواتے ہیں، اور پینے والوں کے لیے کیا ہے، ایک نشانی ہے۔ ہم تو جب بھی اللہ کی تعالیٰ کی نعمتیں کھائیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی تو بہت نعمت ہے نا، وَإِن تَعُدُّوا لَا تُحْصُوهَا، کہ انسان اگر گننا چاہے تو گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا، اتنی نعمت ہے، اتنی نعمت ہے، اتنی نعمت ہے۔ دودھ سے کتنی چیزیں بناتے ہیں ہم، ہے نا، اس کی تو ہم شاید شمار بھی نہیں کر سکتے ہیں، چیز سے لے کر پنیر، اور پنیر سے لے کے دہی، اور دہی سے لے کے ڈرائی پاؤڈر تک کی ہر چیز دودھ سے بنتی ہے، ہر چیز، اور پھر دودھ کے ساتھ کتنی ساری قسم کی مٹھائیاں بنتی ہیں۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 67۔ اور کھجور اور انگوروں کے درخت کے پھلوں سے تم شراب بنا لیتے ہو، اور عمدہ روزی بھی، جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے تو اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور کھجور اور انگوروں کے درخت کے پھلوں سے تم شراب بنا لیتے ہو، تو یہ آیت اس وقت اتری تھی جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اس لیے حلال چیزوں کے ساتھ اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس میں سکرہ کے بعد رزقاً حسنہ ہے، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شراب رزق حسن نہیں ہے۔ یہ صورت مکی ہے جس میں شراب کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار ہے، پھر مدنی صورتوں میں بتدریج اس کی حرمت نازل ہوئی، یعنی شراب حرام کر دی گئی ہے۔ تو یہ آیت اس وقت کی ہے جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ آیت دیکھیے، اب دیکھیے کہ جو قرآن پڑھتا نہیں، سمجھتا نہیں ہے، اور وہ اگر ان آیتوں کو دیکھے گا تو وہ تو کہے گا واہ، شراب تو حرام نہیں، حلال ہے نا؟ تو اللہ نے تو یہاں فرمایا ہے کہ یہ شراب کا جو ہے، تم کھجور اور انگوروں کے درخت سے پھلوں سے تم شراب بنا لیتے ہو، اور وہ عمدہ روزی بھی ہے۔ اس طرح سے اگر بنا پڑھے، بنا سمجھے، بنا غور فکر کیے، اس طرح سے سیدھے سیدھے کوئی آیت پڑھتا ہے نا، بنا اس کو سمجھے ہوئے، تو پھر کیا ہے؟ تو پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ شراب بھی کیا حلال ہے، اسی لیے کہ ہم لوگوں کو حدیث سمجھنے کی بہت ضروری ہے۔ بنا حدیث سمجھے ہوئے ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آیت کو اپنے جو ہے نا جو صحابہ تھے ان کو ڈیٹیل سے سمجھایا، تفسیر سے سمجھایا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتوں کو سمجھایا ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 68۔
آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی چٹیوں پہ اپنے گھر یعنی چھتے بنا. آیت آیت دیکھیے، آیت میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ، تو آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو وحی کے بارے میں آیا ہے، تو وحی دراصل کیا ہے؟ وحی سے مراد خفیہ اشارہ ہے، یا بات کا القاء کرنا ہے، یا الہام ہے. اور یہاں پہ جو وحی کے بارے میں بات ہے نا، تو وہ وحی نہیں ہے جو رسولوں پر آتی ہے، جس میں رسالت ہوتی ہے، وہ وہی مراد نہیں ہے. وہی سے مراد وہ ہے بات کا دل میں آ جانا، بات کا دل میں ڈالا جانا. ٹھیک ہے، وہ وہی یہاں مراد ہے. تو اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مدھو مکھی ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اشارہ کیا کہ تم کیا کرو کہ اپنے لیے جو اپنے چھتے بناؤ. کہاں جا کے بناؤ؟ کہ اونچی اونچی جگہ پر، کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی چٹیوں پر. آپ دیکھیں کہ کیوں اونچی جگہ کو سلیکٹ کیا اللہ نے، ہے نا؟ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اونچی جگہ پر پالوشن کم ہوتا ہے، گندگی نہیں ہوتی، گرد نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اونچی اونچی جگہوں پر جب بھی آپ ان کے چھتے پہ غور و فکر کریں گے، اونچی جگہ پہ لگتے ہیں، بہت اونچی جگہ، پہاڑوں پہ لگتے ہیں یا درختوں پہ لگتے ہیں یا اونچی جو چھت ہوتی ہے وہاں پہ لگتے ہیں. کبھی بھی ان کے چھتے نیچے نہیں لگے ہوتے ہیں. اور وہی سے مراد کیا ہے؟ الہام، یعنی بات کا ڈالا جانا ہے. اور جو وہ سمجھ بوجھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طبعی ضروریات کی تکمیل کے لیے حیوانات کو بھی عطا فرمائی ہے. یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے جانوروں کو یہ اس طرح سے بات ڈالی ہے، کچھ نہ کچھ وہ اپنی اس اللہ تعالیٰ کی اس بات کو جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتے ہیں وہ. تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مدھو مکھی سے کہ تم کیا کرو، اونچی اونچی جگہ پر چلی جاؤ اور وہاں پر جا کر اپنے چھتے بناؤ. تو یہاں پر شہد کی مکھی کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور جو شہد کی مکھی دراصل کیا ہے؟ مکھی کا جو کام ہے وہ شہد بنانے کا کام ہے. ٹھیک ہے، وہ ہمارے لیے کیا بناتی ہے؟ شہد بناتی ہے. تو شہد میں کیا ہے؟ دراصل شفا ہے. آیت دیکھیے، آیت نمبر 69. اور ہر طرح کے میوے کھا اور اپنے رب کی آسان راہوں میں چلتی پھرتی رہے. ان کے پیٹ سے رنگ برنگ کا مشروب نکلتا ہے، جس کے رنگ مختلف ہیں اور جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اور غور فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو ہے نا، وہ اپنی ہر طرح کے میوے کھا کر اپنے رب کی آسان راہ میں چلتی پھرتی رہے. تو یہاں پر اس کا پروسیس بتایا کہ اس طریقے سے مکھی جو ہے آرگنائز وے میں کام کرتی ہے، اور پھر وہ لوگوں کے لیے کیا بناتی ہے؟ شہد بناتی ہے. شہد کی مکھی کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے. شہد کی مکھی پہاڑوں میں اور درختوں میں، انسانی عمارتوں میں، بلندیوں پر اپنا چھتا لگاتی ہے، اور درمیان میں کوئی ایک بھی شگاف نہیں چھوڑتی. اس چھتے میں کہیں پر بھی ایک شگاف نہیں ہوتا. اور پھر وہ باغوں میں، جنگلوں میں، وادیوں میں، پہاڑوں میں گھومتی پھرتی ہے اور ہر قسم کے پھلوں کا رس جو اپنے پیٹ میں جمع کرتی ہے. پھر انہیں راہوں سے جہاں جہاں سے وہ گزرتی ہے وہیں سے واپس بھی لوٹتی ہے اور اپنے چھتے میں آ کر بیٹھ جاتی ہے، جہاں اس سے ذریعے سے وہ شہد نکلتا ہے. یعنی کہ جسے قرآن میں اللہ نے یہاں پہ شراب سے تعبیر کیا ہے. ٹھیک ہے، مشروب کا جو ذکر آیا ہے، بطونہا شرابن جو الفاظ آیا ہے آیت میں، اس کو دیکھیے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں جو مشروب ہے اس سے مراد شہد ہے. تو بہت سے امراض کے لیے شہد میں کیا ہے؟ شفا ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہر بیماری کے لیے اس میں علاج ہے. تو شہد یقیناً ایک شفا بخش قدرتی مشروب ہے، لیکن مخصوص بیماریوں کے لیے، نہ کہ ہر بیماری کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں شفا ہے: قصد کھلوانے یعنی کہ فسد کھلوانے میں، یعنی پچنے لگانے میں. ٹھیک ہے، اور پھر شہد کے پینے میں، اور آگ سے داغنے میں. لیکن میں اپنی امت کو آگ سے داغ لگوانے سے منع کرتا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5356 کا نمبر ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی قیمتی چیز بنائی ہے نا، شہد ہے. اور جو مکھی ہوتی ہے وہ بھی کیا کرتی ہے؟ اللہ کے حکم کو تابع کرتی ہے، اللہ کے حکم کی پیروی کرتی ہے. اور مکھی، اس کے اڑنے کا بھی ایک خاص لیول ہوتا ہے. نہ اس سے اوپر وہ اڑتی ہے لیول سے، اور نہ ہی اس لیول سے نیچے. اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ جب شہد کے لیے وہ رس لینے جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر کس وقت کی بات ہو رہی؟ جب وہ اپنے لیے شہد لینے جاتی ہے، شہد بنانے کے لیے.
तो हर तरह के फलों का रस चूस कर अपने रब की हमवार की हुई राहों पर वो चलती है। उस मक्खी के अंदर एक रंग बिरंग का शरबत भी निकलता है जिसमें शिफा है लोगों के लिए। यानी वो सब फूलों से रस चूस चूस कर अपने पेट में लेती है, फिर उसको वापस उलटती है और अपने छत्ते को अंदर जहां शहद की शक्ल में मुंह बंद होता है ना, और हम तक पहुंचता है, जिससे दूध, जैसे दूध का जो सोर्स है ना, जैसे वो हम तक पहुँचता है, इसी तरह शहद का भी सोर्स मालूम करें कि आया कहाँ से है। हम शहद की बोतल उठाते हैं और बस उसका कैप खोलते हैं और उसको पी लेते हैं, और जो है और स्लाइस पर लगा के खा भी जाते हैं, लेकिन कभी गौर-फ़िक्र नहीं करते हैं कि ये आया कहाँ से है। आने की जहाँ पे जगह होती है कि बताया जा रहा है कि कहाँ से आता है, तो बस हमारे दिमाग में बस ये बात आती है कि बाज़ार का कोई शेल्फ़ याद आता है, या फिर हमें डिपार्टमेंटल स्टोर याद आता है, या हमें कोई शॉप याद आती है कि हम तो वहाँ से शहद लेकर आए। हालाँकि वो तो आता कहीं और से है। और वो कितनी छोटी-सी चीज़ से है, कितनी मामूली-सी चीज़ से है ना, जिसके अंदर ये सब कुछ तैयार हो रहा है और उसमें शिफ़ा भी है। यकीनन इसमें भी एक निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर-फ़िक्र करते हैं। मोमिन की मिसाल भी शहद की मक्खी की तरह है। जैसे खजूर के दरख़्त की मिसाल भी, ऐसे ही भी शहद की मक्खी की भी मिसाल भी मोमिन जैसी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की मिसाल शहद की मक्खी की तरह है, जो पाकीज़ा चीज़ें खाती है और पाकीज़ा फल देती है। तो हमें बार-बार क्या ताकीद की गई है कि पाकीज़ा तय्यबात खाओ। तैयब चीज़ खाओ तो शहद की मक्खी पाकीज़ा फल दे खाती है। कड़वे फल कड़वे दरख्तों पर नहीं बैठती, पा और फिर क्या है, पाकीज़ा रस भी देती है फिर वो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की मिसाल शहद की मक्खी की मानंद है, जो पाकीज़ा चीज़ें खाती है, पाकीज़ा रस खारिज करती है, और जिस फल, फूल, पत्ती पे या बैठती है वो ना तो टूटता है और ना वो खराब होता है। ये मुस्नद अहमद की हदीस 6872 इसका नंबर है ना। कितनी बड़ी बात है। आप देखिए कि फल पे बैठती है, फूलों पे बैठती है, लेकिन किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचाती। इसी तरह मोमिन का भी मामला है। मोमिन भी इसी तरह होता है, किसी का दिल नहीं तोड़ता, ना किसी को नुकसान देता, यानी कहीं पर भी वो होता है, वो अपना काम करता है, लेकिन दूसरों को तकलीफ नहीं देता। मसलन अगर अपने आप घर में रहते हैं, तो अपने घरवालों के साथ ऐसा मामला करें कि फ़साद ना पैदा हो। आप रात को पढ़ भी रहे हैं तो उनको ना सताएँ। अगर आपको नींद नहीं आ रही तो उनकी नींद ना खराब करें। सूरह रात में हमने पढ़ा ना, व अम्मा मा यनफ़उ अन्नास फयमकुसु फ़िल अर्दि। जो लोगों को फ़ायदा देगा वो ज़मीन पर ठहरेगा, और जो नफ़ा बख्श नहीं होता, अल्लाह ताला उसको ख़त्म कर देते हैं। और आज हमने शहद की मक्खी की अमली मिसाल से बताया कि पता चला कि जिस तरह वो फ़ायदेमंद है ना, उसी तरह हमें भी, यानी इंसानों को भी फ़ायदेमंद हो जाना चाहिए, मोमिन को भी फ़ायदेमंद हो जाना चाहिए, और हर एक को फ़ायदा पहुँचाएँ। और अगर किसी से कोई काम भी ले तो उसे ऐसे नुकसान ना पहुँचाए। बाज़ औक़ात इंसान ऐसा फ़ायदा ले भी रहा होता है और लोगों को क्या होता है, नुकसान भी पहुँचा रहा होता है। तो देने में तो दूसरों को फ़ायदा ही दे, लेकिन जब भी कोई फ़ायदा ले रहा होता है तो दूसरों को तकलीफ़ पहुँच सकती है, तो उस तकलीफ़ से बचना चाहिए। हमारे दीन ने हमें सिखलाया है कि आप देखें कि कोई किसी को आप नोकदार या धारदार चीज़ दे रहे हैं तो सामने रख कर देने की इजाज़त नहीं है। छुरी वग़ैरह या कैंची वग़ैरह है तो उसको घुमाकर उल्टी तरफ से दें, कि नोक वाली जो साइड है दूसरों को ना लग जाए, ये हमारा दीन, हमारी शरीयत सिखाती है। लेकिन आज हमारी ज़बानें ऐसी हैं ना कि ये छुरी, काँटे, भाले सब फ़ेल हैं। ज़बान से ऐसे ज़बरदस्त अल्फ़ाज़ कर देता है कि इंसान का दिल क्या होता है, तार-तार हो जाता है। तो मीठा बोलें, और अपने अपने अपनों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को ना सताएँ, दरगुज़र करें, दरगुज़र का काम करें, है ना? लोगों को तकलीफ़ ना पहुँचाएँ, लोगों से दरगुज़र का मामला करें। और बस ज़िंदगी क्या है इंसान की, बस पानी का बुलबुला है, कब वो फ़ना हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो सबको माफ़ कर दें, सबसे राज़ी रहें, सबको खुश रखें, वरना क्या है, शैतान तो हमारे पीछे लगा हुआ है, वसवसे डालता है, बुराइयाँ डालता है, छोटी-सी बात को बड़ा-सा बतंगड़ बना देता है, और फिर लोग उसी में क्या होते हैं, मुलव्वस हो जाते हैं, रिश्तों में कड़वाहटें और ख़राबियाँ पैदा होती हैं, जो नस्लों तक चली जाती हैं। आयत देखिए, आयत नंबर 70। अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ही ने तुम सबको पैदा किया है। वही फिर तुम्हें फौत करेगा, और तुम में ऐसे भी हैं जो बदतरीन उम्र की तरफ लौटाए जाते हैं, कि बहुत कुछ जानने बूझने के बाद भी ना जाने। बेशक अल्लाह ताला दाना है और तावान है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि तुम सबको पैदा किया है और वही तुम सबको फौत करेगा। और इंसानों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो
بدترین عمر کی طرف جاتے ہیں، یعنی کہ ارذلیل عمر کی طرف جاتے ہیں۔ تو ایسا بڑھاپا کہ جس میں لوگ پریشان ہو جائیں، لوگ عاجز ہو جائیں، اسے ارذلیل عمر کہا جاتا ہے، کہ نہ اس کا اٹھنا، نہ بیٹھنا، نہ کوئی خیر باقی، نہ عبادت، نہ کچھ، اور بس کیا ہے، لوگوں کے لیے بوجھ۔ تو ایسے ارذلیل عمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اسے اس کی دعائیں بھی سکھائی ہے۔ تو ایسی نکمی اور جو ہے ارذلیل عمر سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے، کہ ایسا بڑھاپا، پھر آپ دیکھیں کہ بڑھاپا ایسا بڑھاپا کہ اس میں بھی لوگوں کے اوپر بوجھ بن جانا، بہت طویل عمر، اور اس میں کوئی خیر باقی نہیں، کوئی عقل اور کوئی فہم، کوئی عبادت نہیں باقی، اور پھر کیا ہے، بستر پہ پڑا ہے، سالوں سال پڑا ہے، اور پھر لوگ اس کی خدمت کرتے کرتے پریشان، ہے نا، پیمپر بدلتے اور اس کی پوٹ صاف کرتے کرتے پریشان۔ تو ایسا بڑھاپے سے پناہ مانگنی چاہیے ہم سب کو بھی۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 71۔ اللہ تعالیٰ ہی نے تم میں سے ایک دوسرے کو تم میں سے ایک دوسرے پر روزی میں ذاتی دے رکھی ہے، پس جنہیں ذاتی دی گئی ہے وہ اپنی روزی میں اپنے ماتحت غلاموں کو نہیں دیتے ہیں، تو نہیں دیتے ہیں، تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کے منکر ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے تم کو ایک دوسرے کے پر جو ہے روزی دینے والا، کسی کو زیادہ دیا اور کسی کو کم دیا ہے، پر جنہیں زیادہ روزی دی گئی تو وہ اپنی روزی اپنے ماتحت غلاموں کو نہیں دیتے ہیں، کہ وہ اور یہ اس میں برابر ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو وہ لوگوں کو، غلاموں کو، سرونٹ کو اس لیے نہیں دیتے کہ کہیں ایسا نہ ہو ان کا غلام بھی ہے اپنے مالک کے برابر ہو جائے، یعنی وہ لوگ جو کچھ لوگوں کو دیا گیا ہے، جو مال دولت والے ہیں، وہ اپنے غلاموں کو اتنا نہیں دیتے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا غلام بھی ہمارے برابر نہ ہو جائے۔ تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کے منکر ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگوں کو، پھر آپ دیکھیں کہ یہاں مثال سے اللہ تعالیٰ بات سمجھا رہے ہیں کہ جب تم نہیں چاہتے ہو کہ تمہارے پاس جو مال دولت ہے، تو اپنے غلاموں کو سب دے ڈالو، کہ کہیں تمہارا غلام ہے تمہارے برابر ہو جائے، تمہارے برابر مالک بن جائے، تو تم اس بات کو پسند نہیں کرتے، تو تم پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو برابر کیسے شریک ٹھہرا سکتے ہو؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ جو چیز تم اپنے لیے نہیں پسند کرتے وہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف کیسے منسوب کر سکتے ہو؟ یہ کیسا ہو سکتا ہے نا؟ تو ایک طرح سے یہاں اللہ تبارک تعالیٰ سوالیہ انداز سے پوچھ رہے ہیں انسان سے، غور و فکر کرا کر کے، ٹھیک ہے؟ تو وہی بتائے نا آپ لوگوں کو کہ انسان اپنے لیے جو نہیں پسند کرتا اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ آیا دیکھیں آیت نمبر 72۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے، اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دی۔ کیا پھر بھی لوگ باطل پر ایمان لائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے؟ یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتوں کو گنوایا ہے، کہ بیویاں ہیں، بیویاں بھی کیا ہے، نعمت ہے، اور پھر ان سے پھر بیٹے ہونا اور پوتے ہونا، اور پھر کیا ہے، کھانے پینے کی چیزیں، یہ سب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ آیت 73۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمان اور زمین سے انہیں کچھ بھی روزی نہیں دے سکتے اور نہ کچھ قدرت رکھتے ہیں۔ آیت 74۔ بس اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بناؤ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ آیت 75۔ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے دوسرے کی ملکیت کا، جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا، اور ایک اور شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے معقول روزی دے رکھی ہے، جس میں سے وہ چھپے کھلے خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ سب برابر ہو سکتے؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریف ہے، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات کو جو ہے مثال سے سمجھایا ہے، کہ ایک مالک ہے اور ایک سرونٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو سرونٹ اور نوکر جب برابر نہیں ہو سکتے تو بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ عابد اور معبود دونوں برابر ہو جائے؟ تو جن جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم نے جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے، جن عابدوں کو اللہ کے ساتھ جو ہے نا برابر ٹھہرایا ہے، تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ عابد خود معبود ہو جائے، ہے نا؟ تو یہ امپاسبل ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ آیت 76 دیکھیے، اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان فرماتے ہیں کہ دو شخصوں کی، جن میں سے ایک تو
गूंगा है और किसी चीज का इख्तियार नहीं रखता, बल्कि वो अपने मालिक पर बोझ है। कहीं भी इसे भेजे तो वो कोई भलाई नहीं लाता। क्या वो और वो अदल का हुक्म क्या वो और जो अदल का हुक्म देता है और भी सीधी राह पर है, बराबर हो सकते हैं? तो यहाँ पर भी अल्लाह सुब्हान तआला ने मिसाल से बात समझाई है कि एक जो शख्स है, दो शख्सों की, इनमें से एक जो शख्स है वो क्या है, वो गूंगा है और उसमें किसी किस्म की खैर नहीं है, बल्कि क्या है, और वो अपने मालिक पर क्या है, बोझ है। जो मालिक जब उसे कहीं भेजता है तो सिर्फ क्या है, परेशान होता है, कोई भलाई नहीं लाता है। और दूसरा शख्स वो है जो अदल का हुक्म देता है और फिर क्या करता है, वो सीधी राह पर है। तो ये जो एक शख्स वो जिसके अंदर कोई खैर नहीं और दूसरा शख्स वो जिसके अंदर क्या है, जो अदल का हुक्म देता है और खैर भलाई वाला है, तो दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो तुम भला ऐसे माबूदों को पूछते हो जो ना तुम्हें सुनते हैं, ना तुम्हारी तुम्हारी जो है मुराद पूरी करते हैं, ना तुम्हारी जो है फीलिंग्स को समझ सकते हैं, तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है वो नहीं जान सकते, जो तुमको खाने देने पर भी वो कादिर नहीं है। तो फिर तुम कैसे अल्लाह ताला के साथ ऐसे लोगों को शरीक ठहरा सकते हो, है ना? इसके बारे में अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया है कि बस अल्लाह ताला के साथ कोई और नहीं है, अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक है। आयत देखिए, आयत नंबर 77। आसमान और ज़मीन का ऐब सॉरी आसमान और ज़मीन का गैब सिर्फ अल्लाह ताला ही को मालूम है, और क़यामत का अम्र तो ऐसा ही है जैसे आँख का झपकना, बल्कि उससे भी ज़्यादा करीब। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर क़ादिर है। आयत 78। अल्लाह ताला ने तुम्हें तुम्हारी माँओं के पेटों से निकाला है कि उस वक़्त तुम कुछ भी नहीं जानते थे। उसी ने तुम्हारे कान, आँख, दिल बनाए कि तुम शुक्रगुज़ारी करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक तआला ने तुम्हें तुम्हारी माँओं के पेटों से निकाला। आप सोचिए कि एक वक़्त वो था कि सारे के सारे हम सब क्या थे, अपनी माँओं के पेटों में थे, और हम सब क्या समझते थे, हम दुनिया के है आगे और आगे क्या होने वाला है, हम सबसे इस सब से अनजान थे। हुँ। अल्लाह ताला वो है जिसने हम सबको ये सब कुछ अता फरमाया। उसी ने हमारे कान, आँख, दिल बनाई, है ना? वजअल लकुमुस्समा वल अब्सारा वल अफ़इदा, उसी ने हमारे कान, आँख, दिल बनाए, ताकि कानों के ज़रिए से हम आवाज़ें सुन सकें, आँखों के ज़रिए से हम चीज़ों को देख सकें, और दिल यानी अक़ल इसलिए दिया ताकि हम क्या करें, अक़ल जो है दिल का मरकज़ है। तो जिससे चीज़ों के दरमियान तमीज़ आ सके और नफ़ा नुकसान पहचान सके। जो इंसान बड़ा होता है ना, उनको उसको उन तमाम चीज़ों में क़ुव्वत आती चली जाती है और हवास में इज़ाफ़ा होता जाता है। हत्ता कि जब इंसान को शऊर और बलूग़त की उम्र पहुँचता है तो उसकी ये सलाहियतें भी, क़ुव्वतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, हत्ता कि भी कमाल तक पहुँच जाती हैं। और फिर क्या है, यानी ये सलाहियतें और क़ुव्वतें अल्लाह ताला ने इसलिए अता फ़रमाई हैं कि इंसान इन आज़ा और जवारों को इस तरह इस्तेमाल करे जिससे अल्लाह ताला राज़ी हो जाए। उनसे अल्लाह की इबादत और इताअत करे। यही अल्लाह की नियामतों का अमली शुकूर है, ठीक है? अमली शुक्र है। ज़बान से अल्लाह का शुक्र अदा करना कि अल्हम्दुलिल्लाह कह देना, और फिर अमल से कैसे हम अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं कि अल्लाह ताला की इबादत और इताअत करके अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं। ये अमली शुक्र है। हदीस में आता है कि मेरा बंदा जिन चीज़ों के ज़रिए से मेरा क़ुर्ब हासिल करता है, उनमें सबसे महबूब वो चीज़ है जो मैंने उस पर फ़र्ज़ की है। अलावा अज़ी नवाफ़िल के ज़रिए से वो मेरा ज़्यादा क़ुर्ब हासिल करने की दौड़ करता है। हत्ता कि मैं इससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ, और जब मैं उससे, यानी अल्लाह ताला कहते हैं ना, हदीस कुदसी है, और जब मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ तो मैं उसका कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता है, आँख हो जाता हूँ जिससे वो देखता है, हाथ हो जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, पाँव हो जाता हूँ जिससे वो चलता है, और अगर वो मुझसे सवाल करता है तो मैं उसे देता हूँ, और मुझसे किसी चीज़ से पनाह तलब करता है तो मैं इसे पनाह देता हूँ। ये सही बुखारी की हदीस, हदीस नंबर 6502 इसका हदीस नंबर है, ठीक है? तो ये हदीस कुदसी है। तो जब इंसान फ़राइज़ के साथ-साथ नवाफ़िल अदा करता है तो अल्लाह ताला उसका कान, आँख सब बन जाता है ना। तो लेकिन इसी हदीस का गलत लोगों ने मतलब निकाला और वो गुमराह हो गए। तो हदीस का मतलब वाज़ेह मतलब ये है कि जब बंदा अपनी इताअत और इबादत अल्लाह के लिए ख़ालिस कर लेता है तो उसका हर काम सिर्फ़ अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए होता है। अपने कानों से वो वही बात सुनता है, कि अपनी आँखों से वही चीज़ देखता है जिससे अल्लाह ने इजाज़त दी होती है। जिस चीज़ को वो हाथ से पकड़ता है
یا پیروں سے چلकर اس کی طرف جاتا ہے تو وہ وہی چیز ہوتی ہے جس کو شریعت نے روا رکھا ہوتا ہے، وہ ان کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرتا بلکہ صرف اطاعت میں استعمال کرتا ہے، یہ ہے اس حدیث قدسی کا مطلب، ٹھیک ہے؟ تو لیکن بعض لوگ غلط مفہوم لے کر کے اولیاء اللہ کا خدائی کا اختیار کا حامل اس کو قرار دیتے ہیں کہ اولیاء جو اللہ ہے وہ اس طرح سے وہ بھی اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ کیا ہے سنتے ہیں، موت ان کی چلی ہو مطلب وہ مر چکے ہیں، وہ فوت ہو چکے لیکن وہ ہماری سنتے ہیں اور دیکھتے اس طرح سے غلط ان کا عقیدہ ہے، تو ٹھیک ہے؟ تو کچھ حدیثیں ہوتی ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ مومن کیا ہے، جو بھی اللہ کے احکامات ہوتے ہیں اس کو فالو کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 79، کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ جو تابع فرمان ہے اور جو تابع فرمان ہو کر فضا میں ہے، جنہیں باجز اللہ تعالیٰ کے کوئی اور تھامے ہوئے نہیں ہے، بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ سبحان اللہ، بہت پیاری سی اللہ تعالیٰ نے یہاں مثال دی ہے کہ جو پرندے آسمانوں میں اڑتے ہیں نا اور جو فضاؤں میں ہیں اور جسے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں تھام سکتا ہے، ایک زمین سے اڑنے والا جو پرندہ ہے آسمانوں پر اڑ جاتا ہے اور آپ دیکھیں کہ آسمانوں پہ پر پھیلائے ہوتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو تھامے ہوتے ہیں، خود پرندہ اپنے آپ کو نہیں تھام سکتا، یہ کوئی نہیں تھامنے والا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہی ان سب پہ قادر ہے۔ تو ان پرندوں پہ جو غور فکر کر لے، ان دودھ پر جو غور کر لے، اس شہد پر جو غور کر لے، ان تمام نعمتیں جو اللہ نے بتائی ان سب پہ غور فکر کر لے تو کیسے نہیں اپنے رب کو انسان پہچان سکتا ہے؟ اللہ کو پا لے گا، اللہ کو پہچان لے گا تو پھر کیا ہوتا ہے، پیورٹی آتی ہے انسان کی عبادت میں، انسان کے کام میں، ہے نا؟ آیت دیکھیں، آیت نمبر 80، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکونت کی جگہ بنا دی ہے اور اسی نے تمہارے لیے چوپاؤں کی کھالوں کے گھر بنا دیے ہیں جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو اپنے کوچ کے دن اور اپنے ٹھہرنے کے دن بھی، اور ان کی اون اور روؤں کے بالوں سے بھی ان سے بہت سی سامان اور ایک وقت مقرر تک کے لیے فائدہ کی چیزیں بناتے ہو۔ تو اہل عرب کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ جب ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے گھر دی عطا فرمائے تھے اور ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو گھر عطا فرمائے تھے تو وہ ٹینٹ بناتے تھے، جیسے ٹینٹ ہوتے ہیں نا تو کھالوں سے، جانوروں کی اونٹ سے، ان کی کھالوں سے وہ ٹینٹ وغیرہ بناتے تھے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ منتقل ہو جاتے تھے۔ جاڑوں میں جب جاڑے آتے تھے تو گرم علاقوں پہ چلے جاتے تھے، جب گرمی آتی تھی تو ٹھنڈے علاقوں پر وہ منتقل ہو جاتے تھے۔ تو انہی کے بارے میں ان کو یہ ہے، یہاں پہ اہل عرب کو ان کی نعمتوں کو یاد دلایا اللہ تبارک تعالیٰ نے تاکہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور الحمدللہ اگر ہم لوگ دیکھیں ہمارے اوپر یہ آیت کہاں تک کی ہمارے اوپر پوری ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھروں کو بھی کیا سکونت بنایا، سکین بنایا نا، ہم اپنے گھروں میں سکون پاتے ہیں، دنیا میں کہیں پر بھی چلے جائیں لیکن سکون ہمیں گھر میں ملتا ہے اپنے آ کے، چاہے جیسا ہمارا گھر ہو، جھوپڑی ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھروں میں سکون بنایا ہے۔ ایک شوہر کے لیے اس کی جو بیوی ہے اور بچے ہیں اس کے لیے سکونت ہے، سکینت ہے، اور اسی نے ہمارے لیے کیا بنائے ہیں، چوپائے بنائے ہیں نا، ہم جس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، تمام طریقے سے ہم اس کی ورائٹی اور ڈشیں تمام طرح کی ریسیپی استعمال کر کے بناتے ہیں، اور پھر انہی چوپایوں سے انسان چمڑا، لیدر، اون وغیرہ سب استعمال کرتا ہے، اور پھر جب جی چاہتا ہے انسان جہاں چاہتا ہے اس کو کھاتا پکاتا ہے نا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں جتنی بھی انسان غور فکر کر لے کم ہے، اور جب انسان ان نعمتوں پہ غور فکر کرتا ہے تو واقعی میں اس کا سر تسلیم خم ہو جاتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ میں آپ کا نعمت ادا کرنے سے قاصر ہوں، تو نعمتیں جب ملی ہیں تو اللہ کا شکر کرے، جو ہے زبانی اور پھر عملی اور پھر قلبی۔ عملی شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور ہو سکے انسان کا جب سب سے زیادہ جو وہ وقت ہوتا ہے جب انسان عروج پر ہوتا ہے یعنی جوانی، تو جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ آپ دیکھیں بچے میں شعور نہیں، بڑھاپا میں انسان اپنے آپ کے لیے محتاج ہے، لوگوں کے لیے محتاج ہے نا، دو لوگوں پر بوجھ ہے، اپنے پہ بوجھ، سب پر بوجھ ہے، تو عبادت اچھی نہیں ہو پاتی ہے، یہاں درد وہاں پین ہو رہا، وہاں پین ہو رہا، لیکن ایک جوانی ایسی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کیا ہے، کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے اور اس کی عقل فہم ہر چیز کیا ہوتی ہے، عروج پہ ہوتی ہے، تو اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جوانی کی عبادت بہت پسند کی ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کرے، اللہ کا شکر ادا کرے
اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرائیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور فکر کریں۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیر۔